ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک امیر زمیندار رہتا تھا۔ وہ بہت سے کھیتوں اور جنگلات کا مالک تھا۔ اس کے پاس اتنی زمین تھی کہ گاؤں کے کسان اسے اپنا سردار مانتے تھے۔ تاہم سردار ایک متکبر اور چھوٹی سوچ رکھنے والا آدمی تھا، جس میں کسانوں اور غریبوں کا بہت کم خیال تھا، جو اس پر انحصار کرتے تھے۔ وہ لالچی تھا، اپنی دولت پر بہت مغرور تھا اور کسانوں کو غریب اور غلیظ سمجھتا تھا، جو گوبر کی طرح بدبودار ہوتے تھے۔ وہ اپنی حویلی میں کبھی کسی کسان کی مہمان نوازی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی غریب کسان کو اپنے قریب آنے دیتا تھا۔ غریب کسان اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے۔ اگر انہیں اس کی ایک جھلک مل جائے یا سامان پہنچانے کے لیے حویلی کی سیر کرنا پڑ جائے۔ ایک رات دن کی سخت محنت کے بعد 3 غریب کسان آگ کے گرد بیٹھے اپنے دن کے کام پر بحث کر رہے تھے۔ پہلے کسانوں نے فخر سے کہا، میں نے آج سردار کو دیکھا، وہ اس وقت سوار ہوا جب میں کھیت میں کام کر رہا تھا۔ جبکہ دوسرا بولا، اچھا یہ تو کچھ نہیں، میں آلو اور پیاز کی 2 بوریاں اس کے گودام میں رکھ کر آیا ہوں اور حویلی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ایک تیسرا کسان جو پی رہا تھا اور یہ سب مسلسل چہچہاہٹ سن رہا تھا، ہنسا اور بولا، تو اس میں اتنی بڑی کیا بات ہے، کوئی بھی اسے دیکھ سکتا ہے اگر وہ وہاں سے گزرے۔ پھر اس نے فخر کیا اور کہا، اگر میں چاہوں تو جا کر اس کے ساتھ اس کی میز پر کھانا کھا سکتا ہوں۔ دوسرے کسان اس پر ہنسے اور سوچا کہ وہ پاگل ہے، کیونکہ وہ ان میں سب سے غریب ہے۔ تم ضرور نشے میں ہو، انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ پہلے کسان نے کہا، اس کے نوکر اور حفاظتی محافظ آپ کو باہر نکال دیں گے۔ پھر انہوں نے غریب کسان کو جھوٹا کہا اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ غریب کسان نے اٹھ کر کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ پر ثابت کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا۔ دوسرے کسانوں نے کہا، اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں تو آپ جو دعویٰ کرتے ہیں، ہم آپ کو 4 بوری گندم اور 4 بیل دیں گے۔ چیلنج کو قبول سمجھو، غریب کسان نے کہا۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں 1 سال کے لیے مفت کام کرنا پڑے گا۔ اچھا، سامان تیار کرو، کل کے لیے میں سردار کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، غریب کسان نے کہا۔ اگلے دن غریب کسان سردار کی حویلی میں چلا گیا۔ سیکیورٹی والوں نے اسے گیٹ پر روکا اور اسے دھمکی دی کہ وہ فوراً نکل جائے۔ غریب کسان نے کہا، برائے مہربانی انتظار کریں، میرے پاس آپ کے آقا کے لیے ایک اہم خبر ہے جو مجھے ذاتی طور پر ان تک پہنچانی ہے۔ یہ ناممکن ہے، ہمیں بتائیں اور ہم چیف کو بتائیں گے، گارڈز نے کہا۔ مجھے افسوس ہے، یہ صرف سردار کے لیے ہے، کسان نے کہا۔ کچھ دیر بعد ایک محافظ نے جا کر اپنے آقا کو واقعہ کی اطلاع دی۔ سردار اپنے کھانے کی میز پر بیٹھا دوپہر کا کھانا کھانے ہی والا تھا۔ واقعہ سن کر سردار بہت متجسس ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ غریب کسان اس کے لیے کوئی ایسی معلومات لا رہا ہے جو اسے مزید امیر بنا دے گی۔ چنانچہ اس نے محافظوں سے کہا کہ وہ غریب کسان کو اندر جانے دیں۔ غریب کسان کو اندر جانے دیا گیا اور سردار نے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ مٹی ہو۔ اس نے پھر پوچھا کہ تمہارے پاس میرے لیے کون سی اچھی اور اہم خبر ہے؟ کسان نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا، مجھے افسوس ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہے، اس لیے ہمیں اکیلے میں بات کرنی چاہیے۔ سردار مزید متجسس ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکروں کو رخصت کیا اور کہا کہ وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیں۔ ایک دفعہ وہ اکیلا تھا۔ غریب کسان نے سردار سے پوچھا، گھوڑے کے سر کے برابر سونے کی سلیب کی قیمت کیا ہوگی؟ سردار مزید متجسس ہو گیا۔ اس نے فرض کیا کہ کسان کو کوئی دفن خزانہ ضرور ملا ہوگا اور وہ اسے کسی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ وہ سردار تھا، اس لیے غریب چپڑاسی حفاظت کے لیے آیا ہوگا، ورنہ یہ بدبودار کسان اس کے بارے میں پوچھنے کیوں آئے گا؟ غریب کسان نے پھر کہا، اگر آپ مجھے نہیں بتا سکتے تو میں کہیں اور چلا جاؤں، اس کے علاوہ میری بیوی میرے کھانے کے ساتھ انتظار کر رہی ہے۔
یہ سن کر سردار نے اسے شائستگی سے دوپہر کے کھانے پر ٹھہرنے کو کہا اور دیکھا کہ غریب کسان کو اس کے سب سے مہنگے برتن میں کھانا پیش کیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد کسان کچھ دیر آرام کرنے لگا، جبکہ سردار نے اس سے کہا کہ اب گھر جاؤ اور وہ سونے کا ٹکڑا لے آؤ، میں تمہیں اس کے بدلے ایک گھوڑا دوں گا۔ کسان نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا، کون سا سونا میرے آقا؟ جس کے بارے میں تم نے بات کی تھی۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، میرے پاس نہیں ہے، ہم گھر میں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور میرے دوستوں کو لگا کہ آپ پوچھنے کے لیے بہترین شخص ہوں گے اور اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ غریب کسان نے کہا۔ سردار غصے میں آ گیا اور گرج کر بولا، میرے گھر سے نکل جاؤ، تم بیوقوف ہو۔ اور غریب کسان چہرے پر مسکراہٹ لیے سردار کی حویلی سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے دوستوں سے شرط جیت لی ہے۔